مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شو دو راہ میں آپ کی ہوسٹ مریا الینا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، جو ہے مسیح یسوع کیسا دوست پیارا۔ اس خوبصورت سے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر ایمانوئل ممتاز۔ خوش آمدید سر۔ ویلکم، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ سر، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آج کا ہمارا، مسیح یسوع کیسا دوست پیارا۔ اس موضوع کے حوالے سے جو پہلا سوال میں آپ سے کروں گی وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کے لیے ہے، خدا کے واسطے ہے۔ خدا نے اس کو اپنی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے آخر میں تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ترتیب دیا، مٹی کو ترتیب دیا اپنے ہاتھوں سے۔ کلام مقدس میں سے یہ بھی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اسے خدا کی صورت پر بنائیں، اپنی شبیہ پر بنائیں۔ تو اتنا سارا پیار اپنی مخلوق کے لیے، تو ہم تو پھر اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں نا کہ انسان کو زندگی دینے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اس کو اپنی سپیریئر کریشن قرار دیا، اشرف المخلوق۔ اس کا عام طور پر ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ باقی تمام مخلوق سے اشرف، اعلیٰ، سپیریئر۔ تو آپ اس کی تخلیق سے ہی اس کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ خدا انسان سے پھر جب پیدا کر لیا تو پھر اس کے ساتھ ارلی ان دا مارننگ بڑی خوبصورت فیلوشپ رکھتا تھا، باقی کسی اور مخلوق سے نہیں۔ انسان کے ساتھ پھر ارلی ان دا مارننگ اچھی سی گفتگو ہوتی تھی، ملاقات رہتی تھی۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق کی پرستش کرے، اپنے خالق کی ورشپ کرے، اور اس کے لیے اور کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔ تو یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد خدا کی حمد و ثنا ہے۔ سر، اسی سے منسلک میرا دوسرا سوال ہے آپ کے ساتھ کہ خدا اور انسان کی دوستی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا خدا انسان سے دوستی کرنے میں خوش ہے؟ اتنا خوش ہے کہ وہ اس سے ملاقات کے کئی طریقے نکالتا رہتا ہے، اور اس کا جو بہترین طریقہ خدا نے دیا ہوا انسان کو وہ یہی ہے کہ اس کے لیے، اس کی ورشپ کرنے کے لیے نا دن میں ٹائمنگز مقرر کر دیے۔ اب ہمیں بائبل مقدس میں جو طریقے ملتے ہیں خدا سے فیلوشپ کے، وہ یہ ہے کہ دانیل نبی اپنی پوری قوم کے ساتھ اسیر ہو کے بابل کے ملک میں چلا گیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کی جو ونڈو تھی وہ یروشلم کی طرف کھلتی تھی، اور دن میں 3 مرتبہ اس کھڑکی میں بیٹھ کر اپنے خدا کے شہر کی طرف رخ کر کے اپنے خدا سے دعا ضرور کرتا تھا، ملاقات کرتا تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم خدا سے اپنی فیلوشپ کو، اپنی دوستی کو ریگولر بیسس پر اس کو جاری رکھیں۔ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے جس کو ہم ارلی ان دا مارننگ کہتے ہیں، کہ اگر اٹھ کے، اور یہ تو زبوروں میں داؤد بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، حضرت داؤد بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں بہت صبح اٹھ کر اپنے خدا کی حمد کروں گا۔ حضرت داؤد کی لائف کا بھی ایک حصہ تھا۔ سارے زبوری اس طرح ہیں، کچھ تو مخصوص ہیں اس کے لیے کہ جو حلل سامز انہیں کہتے ہیں ہم، جن میں صرف خدا کی تعریف ہی ہے، حمد و ثنا ہے، ہاللویہ کی گیت۔ تو خدا کے لیے گیت گائیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، یہ بھی ایک دوستی کا طریقہ ہے۔
اور قائم رہ سکتی ہے دوستی۔ خدا سے باتیں کریں دعا کے ذریعے، اور نمبر 2 پھر اس کی سنیں۔ ہماری لائف جو انسانی زندگی ایک طرح سے جو طرز اختیار کر گئی، ایک سٹائل اپنا گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہی سناتا رہتا ہے۔ کبھی ہم نے اس کی اس طرح تربیت نہیں کی کہ تھوڑی سی اپنی باتیں سنا کے نا پھر خاموش ہو جائیں، پھر اس کی بھی سنیں، کیونکہ خدا بھی آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو شکر گزاریاں کریں، یہ بھی ایک فیلوشپ کا حصہ ہے، دوستی کا حصہ ہے۔ خدا نے اتنی ساری برکات ہم انسانوں کو دے رکھی ہیں کہ ہم اس کی ہمیشہ شکر گزاری کیا کریں۔ اپنی باتیں بھی ضرور کریں، پر اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، اس کی طرف سے دی گئی سرفرازی اور اقبال مندی کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں کراچی میں اور دنیا میں رہتے ہوئے کون سی جو ہمیں حاصل نہیں ہے، اور اس بات کے لیے پھر انسان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ دینے والے مالک کی شکر گزاری کرے۔ مختلف طریقے ہیں، شکر گزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کے گیت گائیں، اکیلے میں جا کے خدا سے گفتگو کریں، اکیلے میں بالکل پرائیویسی ہو، اور اس کا حوالہ ہے کہ جب تو دعا کرے تو جا اپنی کوٹری میں۔ کوٹری میں جانے کا مطلب بالکل سولیچیوڈ ہو، سولیچیوڈ، تنہا، اکیلے میں ملنا، اور خدا سے گفتگو کریں، اپنی سنائیں، اس کی سنیں۔ اچھے دوستوں کا یہی مطلب ایسے ہوتا ہے، کچھ اپنی سنائیں، کچھ ان کی سنیں، یہ ایک اچھی دوستی کا ثبوت ہے۔ یقیناً سر، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اچھی دوستی کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ کچھ ہم سنائیں اور کچھ اپنے دوست کی سنیں۔ یس، اور خدا کے ساتھ بھی یہی رشتہ ہے ہمارا کہ کبھی ہم خدا سے سنتے ہیں کلام کے وسیلہ سے، کبھی ہم خدا کو سناتے ہیں۔ سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے کامل سپردگی کی برکت خدا کے حضور ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی کلام مقدس ہی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایک دن فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور سوال کیا، شریعت میں سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا تھا، خدا نے خود فرمایا ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اسے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس کو پیار کر۔ یہ آپ کے سوال کا ایک بہت ہی شاندار کمپریہنسو اس کا آنسر ہے، جو استثنا کی کتاب کے 6 باب کی آیت نمبر 4 ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح خدا کے حوالے کر دینا ہے اور خدا کو اس قدر پیار کرنا اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنے سارے دل سے اپنے خدا کو پیار کرنا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف خدا ہی کو سامنے رکھنا اور اسے ہی اپنے آپ کو سونپ دینا، کوئی اور نہیں۔ دنیا میں کس قدر کی کہانیوں نے جنم لیا ہوا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے اور خالق کو بھول جاتا ہے جس نے پیدا کیا۔ کتنی فلمیں ہیں، کتنے ڈرامے ہیں، کتنے ناولز ہیں، کتنی اور کہانیاں ہیں۔ روز مرہ ہم کتنے اس طرح کے خودکشیاں دیکھتے ہیں، ایک انسان دوسرے کے لیے کس قدر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے اس طرز عمل پہ انسان کے کہ وہ اپنے خدا کو بھول گیا، اس کی محبت چھوڑ کے کسی اور کی محبت میں اس طرح کی دیوانگی میں چلے جانا۔ خدا اس کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ خدا کی جگہ پہ کسی اور کو جگہ دے دے انسان۔ یہ خدا کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے، خدا کہ کسی اور کو خدا کی جگہ دے دے۔
ہم اپنے اردو ادب میں سیکھتے ہیں جی، ایک ہوتا ہے حقیقی خدا اور ایک ہوتا ہے مجازی خدا. خدا تو خدا ہی ہے اور وہ حقیقی خدا ہے. ایک ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، ساری دنیا کا مالک ہے. اس کے پیار کی انتہا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. بر وقت ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. تعریف اس مالک کی. اسے پیار کرنے کو تو جی چاہتا ہے، جو اتنا خیال، اتنا وفادار خدا ہے ہمارا. سو انسان کی اور خدا کی دوستی ہمیشہ سے ہے ویسے، اور ہمیشہ تک رہے گی، کیونکہ انسان خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا اور خدا خود بھی انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا. دونوں کی محبت بڑی دائمی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا خوبصورت خیال ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ خدا اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ دائمی ہے. بحیثیت نوجوان، ہم مسیح یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کی مثال سے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح تو خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے، نوکر نہیں کہا. میں نے تمہاری جو سٹیج ہے، جو لیول ہے اپنے ساتھ ریلیشن شپ کا، وہ یہ رکھا ہے کہ یو آر مائی فرینڈ، یو آر ناٹ مائی سرونٹ، یو آر مائی فرینڈ. دوست وہ ہوتا ہے جو ضرورت پڑے تو اپنی جان پہ بھی کھیل جائے. نمبر 2، انگلش سیئنگ ہے، اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ. جو ضرورت کے وقت کسی کے کام آئے وہی اچھا دوست کہلاتا. جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو کیا اپنے خدا سے ہم التجا نہیں کرتے کہ وہ ہمارا مددگار بنے؟ اور کیا ہم نے زندگی کے کئی مراحل پر یہ ثبوت نہیں دیکھا کہ خدا ہماری دعا سنتا، رحم کرتا اور ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس دکھ کو پھر سکھ میں تبدیل کر دیتا ہے؟ کیا اتنا اچھا دوست نہیں ہے وہ کہ فرمایا کہ جی اس کے کان ہماری دعا پہ لگے رہتے ہیں. جو اس پر توکل رکھتے ہیں وہ اس کے کان ان کی دعا پہ لگے رہتے ہیں. ایک ینگ بوائے گرل کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میرا خالق میرا مالک ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک اچھی دوستی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس دوستی کے ڈیولپ کرنے کی ظاہر ہے پھر طریقہ کار. کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے ساتھ نا باتیں کیا کریں، اس کی سنا کریں. اس کی باتیں کہاں ہیں؟ درج ہیں. اس کی باتیں کلام مقدس میں درج ہیں. آج کے نوجوان کے لیے لیسن ہے کہ وہ کلام مقدس کے ساتھ جڑا رہے اور وہاں سے خدا کی مرضی کو جانے. اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو، مزاج کو، نیچر کو سمجھتے ہیں. پھر ان کی دوستی بہت دیر تک چلتی ہے. بیچ میں سیلفش ہونے کا کوئی ایلیمنٹ نہیں آتا. اور ہم انسان بھی، اور ہم جو چونکہ یہ یوتھ کا پروگرام ہے تو جوان بیٹوں کو، بیٹیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں. ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں. سر، ہاؤ اباؤٹ کرسچن لائف اسٹائل؟ ایک مسیحی طرز زندگی کیا ہے؟ وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین ٹو اس؟ کرسچن جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں، آپ کرسچین ہیں پھر لائف سٹائل ہے. تو پہلے تو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہو آئی ایم. کرسچین کا مطلب ہوتا ہے a person who believes in Jesus Christ, he is Christian. سو اس مسیحی طرز زندگی کو جب آپ ذرا انگلش میں لائیں گے نا تو پھر ہوگا کرسچین سٹائل. واٹ از کرسچین سٹائل؟ سٹائل آف لائف. سو کرسچین لائف سٹائل میں پہلا لفظ ہے کرسچن. مجھے اور آپ کو اور ایک کرسچن کو سب سے پہلے ریئلائز کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہو آئی ایم.
آئی ایم کرسچن، اور کرسچن کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو کرائسٹ پہ بیلیو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کرسچن۔ اور کرسچن ہونے کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ یو بیلیو ان کرائسٹ، اور بیلیو کرنے کا مطلب یہ ہے جو کچھ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کو غور سے سننا، نمبر 2 پھر اس پر عمل کرنا، اور تیسری بات اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرنا۔ اور پوری خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میں نا یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ آپ نے یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے، میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ سو کیا مطلب بنتا ہے اس کا کرسچن لائف سٹائل کا؟ کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں خدا باپ کے فرمان کے مطابق۔ کیا باپ کی مرضی ہے؟ کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے۔ سو کرسچن لائف کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کو کہتے ہیں کرسچن لائف سٹائل۔ سو کرسچن فیملی میں پیدا ہونا یا کرسچن نام رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ ہم کرسچن ہونے کے ناطے، خداوند یسوع مسیح کا شاگرد اور اس کا بندہ ہونے کے ناطے ہم اس کی مرضی کو جانیں، اس کی مرضی کو سمجھیں، اس کی تعلیم کو سمجھیں اور اس کی تعلیم کے مطابق عمل کریں۔ مختصراً یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں ہی میں بیان کرتا ہوں کہ کرسچن لائف سٹائل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہوں گے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ فائنلی ایک صاحب کو ہم نے سنا اور انہوں نے لفظ کرسچن کو بریک کر کے اس کے میننگ بتایا۔ پہلے اس نے کہا جی پہلا حصہ اس کا کرائسٹ مین یسوع مسیح، اور آگے 3 لیٹرز ہیں IAN، اور وہ کرائسٹ کے ساتھ IAN لگا رہے تو پھر وہ بنتا ہے کرسچن۔ لیکن آپ کی زندگی میں کرائسٹ نکال دیں، اگر آپ کی لائف میں، میری لائف میں کرائسٹ نہیں ہے تو باقی وہ 3 لیٹر رہ جاتے ہیں IAN۔ تو اس کو ان صاحب نے اس طرح ایکسپلین کیا تھا، I means I, A means am, N mean nothing. I am nothing، یعنی کرائسٹ آپ نے اپنی لائف سے نکال دیا، آپ کرسچن ہیں لیکن کرائسٹ نکال دیا، باقی IAN رہ گیا۔ سو خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم کیا ہیں؟ نامکمل ہیں۔ nothing، نامکمل۔ سو جس زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے وہ کرسچن ہے، اور جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے وہ پھر IAN ہے، I am nothing۔ سو خداوند یسوع مسیح کا جو مسیحی جو لائف سٹائل کی ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ لائف سٹائل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ ارشاد ہوا ہے خداوند کی مرضی کو پورا کرو، تمہارا طرز عمل، تمہارا لائف سٹائل اس طرح ہو کہ تمہیں دیکھ کر خدا باپ کی لوگ تمجید کریں۔ اتنا ضروری ہے ہمارا لائف سٹائل، پر وہ لائف سٹائل جو یسوع مسیح کے ساتھ گزرے۔ جس لائف سٹائل میں یسوع مسیح ہے وہ مسیحی طرز زندگی ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے الیبوریٹو اور السٹریٹو آنسرز کے لیے۔ آئی ایم تھینکفل ٹو یو۔ جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک کرسچن کو کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں while he or she is living a Christian lifestyle؟ یہ جو دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ارشاد ہے کلام مقدس میں، درج ہے خدا کی تعلیم، کہ ابلیس کو
اس کے فرشتوں یعنی اس کے ورکرز کے سمیت آسمان سے زمین پر پھینک دیا ہے، اور ان کو پھر فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ اس لیے ابلیس، اور پھر اس کے لیے نا ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں کہ 1000 سالہ لائف آئے گی ایک، جس میں ابلیس کو پھر ٹوٹلی باندھ دیا جائے گا۔ پر اس وقت تک کے لیے ابلیس اور اس کی فوجیں آزاد ہیں کام کرنے کے لیے، اور ابلیس جس سٹائل سے کام کر رہا ہے پوری دنیا میں، اس پر بھی اگر کبھی انسان بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو وہ بھی حیران پریشان ہو جائے۔ وہ بھی کیا کیا انوینشنز کر رہا ہے، کیا کیا خیالات لا رہا ہے، کیا کیا مشینری لا رہا ہے، کس قدر انسان کو بک کرتا جا رہا ہے، کس قدر انسان کو بالکل کارنر کرتا جا رہا ہے، اور کس قدر انسان کی وہ جو فریڈم ہے خدا میں ہوتے ہوئے جو اس کے پاس، اس کو چھینتا جا رہا ہے۔ غموں کے پہاڑ اس قدر انسان پر توڑ رہا ہے کہ انسان جیسے زندگی سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کتنی خبریں ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں۔ یہ کب مقام ایسا آتا ہے کہ انسان خودکشی کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے؟ خدا تو انسان کی زندگی سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا ثبوت ہمیں کلام میں یہ ملتا ہے کہ جب کوئی ایک گنہگار زمین پر توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹ آتا ہے تو آسمان پر خوشیاں منائی جاتی۔ ذرا خدا کا سٹائل دیکھیں، وہ تو ہر ایک شخص کو اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہے، اور جب کبھی وہ بری راہ پہ نکل جاتا ہے، خدا پھر اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ پھر سے باغ عدن میں آ جائے۔ اور جب انسان واپس آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر سے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی آسمان پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سو خدا کا سٹائل یہ ہے، ابلیس کا سٹائل یہ ہے۔ یہ آپ کے سوال کے ساتھ جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کس قدر کی پریشانیوں اور دکھوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ خوشی ایک طرح سے انسانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ جو انسان بے بس ہے کہ وہ کرونا کے سامنے ٹھہر نہیں رہا۔ اب اس کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ علاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کیئرفل ہیں، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے، تو یو کین فائٹ ود اٹ، ہے نا؟ ایسے ہی خدا کی مرضی بھی ہوتی ہے۔ جو خدا کے ساتھ کیا مرضی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کریں تو خدا کی رفاقت میں رہیں۔ یہ ایک سٹائل ہے، یہ خدا کا سٹائل ہے۔ انسان بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود انسان کی ترقی اور اس کی ٹیکنالوجی، ذرا دیکھ لیجئے، تازہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس قدر انسان سارے بے بس ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی بھی ابھی تک تو کارگر نہیں ہو رہی کہ انسان کو اس کرونا سے محفوظ رکھے، پر ایک ہستی ہے جو اس کو بالکل ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہمارا خداوند ہے، اور وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا باپ کے وسیلے سے جب وہ فائٹ کرتا ہے تمام دکھوں بیماریوں پر، خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اتھارٹی دی ہے، اور اسی اتھارٹی میں سے پھر اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں بھیجتا ہوں، ابلیس کا مقابلہ کرو، میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ سو انسان کے لیے بڑی جو حوصلہ مند بات ہے وہ یہ ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہایت وفادار ہے۔ انسان پہ کتنے بھی دکھ آ جائیں، ان کا علاج ہمارا خدا ہے، اس کی رفاقت ہے، اس کی فیلوشپ ہے، اس کی دوستی ہے۔ سو جب اتنا اچھا پیارا دوست ہمارا ہے، اس سے ہم دور رہیں اور دکھوں میں زندگی گزار لیں، دوست کو آواز نہیں دینی، اور اس دوست کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس دوست کے ساتھ اپنے دکھ شیئر نہیں کرنے۔ اس کا تو فرمان ہے، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو جب اتنا اچھا پیارا دوست ہے تو آئیے ہم اپنی زندگی کو اس دوست کے ساتھ گزار کے زندگی کو ذرا پر رونق بنائیں، پر فضل بنائیں، خوبصورت بنائیں۔ ابلیس کے واروں کا ایسے مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہمارا زندہ خدا یسوع ہمارا پیارا دوست ہمارے ساتھ ہے تو۔ Thank you, sir, once again for your effective conversation. ناظرین،
امید ہے آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اس پروگرام کا اختتام میں اس ورس پر کروں گی، یسوع کیسا دوست پیارا جو دکھ اور درد اٹھاتا ہے۔ آپ کی رائے، آپ کی کمنٹس، سجیشنز ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ ٹاپک کون سا ہے تاکہ وہ ہم اس شو میں انکلوڈ کر سکیں۔ امید ہے کہ آگے بھی ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ٹھہرتے رہیں گے۔ شکریہ۔